السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، 20واں پارٹ۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ایسا خیال ہے جسے انسانوں نے خود وجود بخشا ہے۔ اگر تحقیق اور جستجو کی جائے اور انسانی اعتقاد کی تہیں پھرولی جائیں تو ذہن کے کئی اجزائے منتشر ہمیں خدا کے تصور کو زندگی دیتے نظر آئیں گے۔ یہ ہولائی خاکہ کسی حقیقی وجود کے ارد گرد نہیں بلکہ لفظوں کے چیستان کی مدد سے تخلیق کیا گیا، ایک ایسا مفروضہ جس کو کسی کی ذہنی ایپس نے سانحاتی طور پر تخلیق کیا۔ یہ خیال ہر زمانے میں مقبول اور موزوں رہا، اس فیشنیبل پروڈکٹ کی ہر دور میں طلب رہی۔ لوگوں نے اسے مسائل حیات کے حل میں ایک مفید اور مددگار تصور پایا۔ ہر زمانے نے اسے اپنے الفاظ عطا کیے اور رفتہ رفتہ یہ خیال اتنا طاقتور ہو گیا کہ کوئی اور جدید فیشن اس پر غالب نہ آ سکا۔ اس کے انکار کی کوششیں بھی اس کا اقرار ختم نہ کر سکیں، مگر کچھ مفکرین کا خیال ہے کہ پیاز کے چھلکوں کی طرح اگر کوئی الفاظ کے کھول اتار کر دیکھے تو خدا محض ایک خلا اور ایک خیال رہ جائے گا۔ معاشرتی اور معاشی انصاف کے دانشوروں کو یہ خیال اس لیے بھی آیا کہ زمانہ کبھی کبھی جزوی یا مکمل طور پر ان اقتدار پر قائم نہ ہو سکا جو خدا کے کلام اور نظام میں درج تھے۔ اپنے محدود اوقات زندگی میں ہمیں انصاف اتنا کم اور رحم و کرم کتنا مفقود نظر آتا ہے۔ کیا اللہ اگر حقیقی ہوتا تو انسان اس درجہ بے اعتدال زندگی گزار سکتا، اور تاریخ کیا کشت و خون، قتل و غارت، جابرانہ تسلط اور بے رحمانہ واقعات کا تسلسل ہی درجہ صفات کرتی، سوائے چند ایک مستثنیات کے طریق نظریہ خدا کو صرف ایک رد عمل اور فرار کا راستہ ہی قرار دیتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ کسی ظالم و سرکش کا ہاتھ اس وقت کیوں نہیں روکتا جب وہ ظلم و ستم کی روایت قلم بند کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کیوں محکوم اور مجبور کی مدد کے لیے براہ راست مداخلت نہیں کرتا، اور کیوں اپنے عظیم اور طاقتور تصور کو شک و شبہ کے حوالے کر دیتا ہے؟ کیا اس کی بے پناہ قوت اور ان گنت صفات زمین کے باسیوں میں کوئی ترتیب اور حسن و کرم کا تناسب نہیں تخلیق کر سکتی تھی؟ مگر اس سوال کے حل کے لیے ہمیں خدا کے ضابطہ کار سے بھی کچھ آگہی چاہیے، اور یہ بغیر مطالعہ مذہب کے ممکن نہیں۔ مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں۔ انسان افعال و اعمال سے آزمائے جا رہے ہیں، اور مداخلت کی ہوئی صورت بھی نظام عدل کو متاثر کرتی نہیں نظر آتی۔ فتح شکست، علم و معرفت، حسن و قباح، خیر و شر، کوئی بھی امر زمین خود اختیاری ادارہ نہیں، اور ان کا عرصہ کارکردگی بھی کسی فرد یا ادارے سے وابستہ نہیں۔ اگر فرد کا دائرہ کار اپنی ذاتی زندگی تک محدود ہے تو قوم کا ایک عرصہ دہر تک بھی طویل ہو سکتا ہے۔ افراد و قوم اپنے ذاتی اور اجتماعی طرز عمل سے بھی آزمائے جاتے ہیں، اور حالات و واقعات کے بغیر یہ انصافی آزمائش ممکن نہیں۔ جملہ احتساب کا وقت زمین یا زندگی نہیں بلکہ موت کے بعد وہ عرصہ حیات ہے جس کی طوالت بھی اعداد و شمار سے باہر ہے۔ مکمل جبر حالات کے بغیر آزمائش ممکن نہیں۔ امتحان میں انسان کو مدد تو مل سکتی ہے، مگر طریقہ امتحان بدلنے کی کوئی قدرت نہیں عطا ہو سکتی۔ جملہ انسان اپنے مقرر کردہ طریقے امتحان سے گزرتے ہوئے اپنے طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر کیفیت خیر و شر میں اپنے رویوں کو منضبط کرتے ہیں۔ ہر عرصہ حیات کسی بھی فیصلے کی ساعت تک نہیں پہنچتا۔ عروج و زوال کی صورتحال ظالم و مظلوم کا تعین نہیں کرتی، بلکہ ظالم و مظلوم کی حیثیتیں بدلتی ہیں۔ حاکم کو کبھی حاکم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور کبھی اسے محکوم کے انداز میں پرکھا جاتا ہے۔ خدائی نظام انتہائی معروضی ہے، اور اس میں کبھی بھی جذباتی تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اپنے وقتی اور داخلی تاثرات ریکارڈ کر سکتے ہیں، مگر نوعیت امتحان اور نتائج میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ البتہ اللہ نے پیغمبران قدس کے ذریعے وہ اصول ضرور عطا فرمائے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ کم سے کم تبدیلیوں کا مظہر ہوتا ہے۔ امتحان کے سوالات کی فہرست تو بہت طویل ہے، مگر سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا انسان اللہ کو حقیقی تصور کرتا ہے یا مفروضہ؟ کیا وہ خالق حقیقی کو اپنی زندگی میں مداخلت کا کوئی حق دیتا ہے کہ اس کی تسلیم اسے غور و فکر اور عمل کی تسلیس میں کسی منزل اور مقصد کے تعین میں مدد دیتی ہے؟ کیا وہ عقل کے مناسب استعمال کی اہلیت کا حق ادا کرنے کے قابل ہوا؟ کیا وہ اشرف المخلوقات کے منصب کا حقدار ہو سکتا ہے؟
وہ بقول قرآن احسن التقویم کے پیمانے پر پورا اترا۔ یہ وہ طرز فکر ہے جو خدا کی تسلیم کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ مذہب ہر انسانی قدر کا بانی ہے۔ مذہب ہی تمام اخلاقی اصولوں کا خالق ہے۔ مذہب ہی ہر معاشرے میں حرام و حلال کے تصورات کی بنیاد ہے۔ ایک عمومی جائزہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ترقی یافتہ بزم خود مہذب معاشرے انسانی اختیار اور آزادی کے نام پر اخلاقی قوانین سے انحراف کے رویے اپناتے رہے۔ چند افراد کی مادر پدر سوچ وائرس کی طرح جملہ کم علم اور کم فہم انسانوں میں غیر مذہبی غیر اخلاقی تاثرات تخلیق کرتی رہی۔ معیشت کی ترقی اس پر مہمیز کا کام کرتی رہی اور بہت سے صوفہ نشین دانشوروں نے معاشی ترقی کو روحانی ترقی کے ساتھ منسلک کر کے نیا تصور معاشرہ تخلیق کیا۔ یہ نیا معاشرہ جدید اخلاقی رویوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تمام اخلاق اور نفاست کردار کا مذہب صرف دولت ہی ٹھہرا۔ دولت اور طاقت کے اس امتزاج نے یکساں طرز عمل اختیار کیا اور مذہب اور مذہبی اخلاقیات کو فرسودہ قرار دے کر خیر و شر، حرام و حلال، ظلم و انصاف کے نئے نظریات رائج کر لیے۔ بحر و بر میں فساد کی نئی صورتیں ابھرنے لگیں۔ کمرشل اخلاقیات کی زد میں خدا اور اس کا نظام کسی دقیانوسی کے اختراع نظر آنے لگا۔ فکر انسان کے منزل محدود ہو گئی۔ مشینی دور نے جہاں افسانوی ادب کی جہت بدل دی، وہاں روحانیت کی صورت بھی مسخ کر دی۔ روح ایک اضافی بوجھ کی طرح انسانی جسم پر مسلط ہو گئی۔ اسیب زدہ سوچوں نے اطمینان اور تشکر کا دامن سمیٹ دیا۔ بے خوابی، اعصاب شکنی، مستقبل کی غیر یقینی صورت اتنی بڑھ گئی کہ زندگی پر المناک موت کے سایوں نے غلبہ پا لیا۔ سب مانتے ہوئے انجان ہیں، مانتے ہوئے بھی بے یقین۔ ارتداد کے دلائل ناکافی ہیں، مگر تسلیم پروردگار پر دل مائل نہیں۔ مساجد خوبصورت اور مندر شاندار، مگر عبادت گزار بے کیف، بے خواب اور بے دل۔ یا پھر چند جنونی جو مذہب کو جبر و تشدد کی روایت سے ملوث کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل مذہب بھی بے سرور اور بے مذہب بھی بے حضور، بے چینی، بے یقینی اور بے بسی کے اس عظیم بحران میں دل ان دیکھے خدا کے حضور فریاد کنا ہیں۔ آفتاب یقین کی ایک شعاع کے لیے بےتاب ہیں۔ خدا نہ ہوگا تو زندگی کتنی ویران ہو سکتی ہے۔ یہ تو ان سائنسدانوں سے پوچھئے جو ایٹم اور ہائیڈروجن کے فیوز اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اور دور جدید کی عقل کا آخری باب یہ ہے کہ دفتر زندگی لپیٹ لیا جائے اور زمین کو اسی طرح تنہا چھوڑ دیا جائے جیسے یہ 4 ارب سال پہلے تھی۔ شکریہ۔